ولایت کے معنی کو سمجھیں. مزید واضح کریں ایک اور مثال کے ساتھ. آپ گھر سے باہر جا رہے تھے, آپ کے چھوٹے بچے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بازار میں جا رہا ہوں, میں کام جا رہا ہوں, مجھے لے جائیں, میں نے چیز لینی ہے, میں نے بسکٹ لینا ہے, میں نے جوس لینا ہے. کہا نہیں بیٹا میں نے اکیلے جانا ہے, میں آپ کے لیے لے کر آؤں. ایسے ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہو 3 سال کا 4 سال کا, کہ آپ نے ضروری کام کے لیے جانا, آپ کہتے ہیں آپ ٹھہرے میں آپ کے لیے چیز لے کر آؤں گا. آپ جب گھر پہنچے بچے نے فوراً سوال کیا بابا میرا بسکٹ کہاں ہے, بابا میرے جوس کا ڈبہ کہاں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بابا میں, آپ کہتے ہیں بیٹا میں بھول گیا ہوں. حالانکہ آپ سچ بتا رہے ہیں, آپ بھول گئے ہیں, آپ جوس کا ڈبہ نہیں لے سکے, بسکٹ نہیں لے سکے, کاموں میں مصروف رہے ہیں. لیکن وہ بچہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے فقط محبت کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, بابا آپ یہ محبت کا دعویٰ صرف زبانی اپنے عمل سے میرے لیے کچھ لا کر کچھ کر کے دکھائیں, تب معلوم ہوگا کہ آپ مجھ سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں. جب معصوم بچہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا, وہ کہتا ہے محبت کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے, عمل ضروری ہے. بتا پھر آل محمد کا حبدار ہو کے کہ صرف میری اور تیرے لیے زبانی دعویٰ کافی ہے, عمل کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحمد. لہذا عمل ایسا بن, ایسا باکردار بن کہ آل محمد کے لیے تیرا کردار باعث فخر ہو, ان کے لیے باعث شرمندگی نہ ہو. خود امام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا, وہ ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو. یعنی جب تم نماز پڑھو دنیا والے بول کر کہیں ہے تو آل محمد کا چاہنے والا لیکن ہے بڑا نمازی, ہے تو آل محمد کا چاہنے والا لیکن کلام میں کتنا سچا ہے تو آل محمد کا چاہنے والا لیکن کردار کا کتنا صاف ہے. میرا دوست اپنا پاک کردار ایسا بنا جب کل میدان قیامت میں تو جائے تو آل محمد دیکھ کر کہیں مرحباً بکا, خوش آمدید ہمارا حبدار, تیری محبت پہ بھی راضی ہیں, تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں. ایسے پاک کردار بنے, صرف زبانی دعویٰ نہیں. روایت ہے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں. امام کی محفل میں کچھ اصحاب موجود ہیں. اتنے میں ایک امام کا چاہنے والا آیا. کون؟ ہارون مقبول. امام کی خدمت ایک شخص آیا, 2 شخص, ایک کا نام ساحل خراسانی اور ایک ہے ہارون. جو پہلا شخص آیا ساحل خراسانی آ کر خدمت امام نے السلام علیکم. امام نے جواب دیا. آ کر کہتے ہیں یبنا رسول اللہ, خراسان میں, خراسان اس زمانے میں آج کے افغانستان, مشہد, پاکستان کا سندھ کا علاقہ شامل تھا. تو خراسان کا ایک بہت بڑا علاقہ. کہا کہ مولا خراسان میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین, آپ کے چاہنے والے, آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. مولا آپ قیام کریں, وہ آپ کی نصرت اور مدد کے لیے تیار بیٹھے. امام نے جب یہ سنا, کہنے والا کہہ رہے لاکھوں ہزاروں لوگ میری نصرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. امام فرماتے ہیں جاؤ کنیز سے کہا کہ یہ تنور جلاؤ. جو گھر میں تنور تھا آگ سے روشن ہو. امام نے فرمایا کہ اس جلتے ہوئے تنور میں بیٹھو. اب یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ روایت کی جملے کہتے ہیں فرزند رسول جو میں نے کہا ہے مجھے اس کی سزا نہ دیں, مجھے معاف رکھیں. یعنی کیا آپ مجھے یہ سزا دینا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے؟
امام کو یہ کہنے لگا، گویا یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ میرے جلانے سے اسلام کا کیا فائدہ، میرے جلانے سے آپ کو کیا فائدہ، فرزند رسول مجھے معاف رکھیں۔ امام نے کہا بیٹھ۔ اتنی دیر میں ہارون مکی جس کی شہادت کی انگلی میں جوتا ہے، امام کو اس نے سلام کیا۔ امام فرماتے ہیں جوتا رکھ کے جلتے ہوئے تنور میں جا بیٹھا۔ اس نے امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جلتے ہوئے تنور کے شعلوں میں یہ نہیں دیکھا کہ شعلے کتنے سرخ و سفید ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ حکم امام کی اطاعت کرتے ہوئے آگ کے شعلوں میں آ کر تنور میں جا کر بیٹھا۔ حکم اب روایت کے جملے، امام نے اس خراسانی کی طرف منہ کر کے خراسان کے لوگوں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے، امام اس سے ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے خراسان کی مارکیٹ اور بازار کے حالات سے واقف ہو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے کیا حالات ہیں، مارکیٹ اور بازار کے کیا حالات ہیں۔ یہ گھبرا رہا ہے، کبھی ادھر مڑ کے دیکھتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ آگ میں جل رہے ہیں اور امام اس سے خراسان کی بازار اور مارکیٹوں کے حالات معلوم کر رہے ہیں۔ امام سمجھ گئے اس کی کیا پریشانی ہے۔ امام فرماتے جب جلتے ہوئے تنور میں جب جھانک کر دیکھا، آج تک ابراہیم نبی کا معجزہ کانوں سے سنتا آیا تھا، آج فخر ابراہیم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فخر ابراہیم کا معجزہ، آگ گلزار بن چکی ہے، مومن بیٹھا ہے۔ امام نے حکم دیا یہ باہر آیا، صحیح صاحب۔ امام فرماتے ہیں اے سہل خراسانی بتا، خراسان میں میرے قیام کے لیے، میری نصرت کے لیے جو مومن بیٹھے ہیں، بتا اتنے افراد تعداد میں کتنے ہیں؟ یہ جو تو لاکھوں کا دعویٰ کر رہا تھا، اس جیسے مخلص کتنے؟ کہتا ہے واللہ خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں لسان عصمت سے؟ فرماتے ہیں اگر اس جیسے 5 افراد مخلص ہوتے تو ہم قیام کرتے، ہم بہتر جانتے ہمیں کب قیام کرنا ہے۔ اس روایت سے کیا سمجھنا؟ یہ روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ امام کے معجزے سے وہ نہ چلا۔ نہ میرے دوست، امام مجھے اور تجھے پیغام دینا چاہ رہے ہیں، پیغام ولایت کو سمجھ۔ امام اس کو جلانا نہیں چاہتے تھے، اگر جلانا مقصود ہوتا تو وہ ہارون مکی بھی جل جاتا۔ امام جلانا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی امام سہل خراسانی کو جلانا چاہتے تھے۔ امام جلتے ہوئے تنور میں اس کو بٹھانا چاہتے تھے، جانتے تھے وہ کتنی معرفت رکھتا ہے۔ سہل خراسانی کو جب نہ بیٹھا، ہارون مکی بیٹھا۔ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں حکم دیں آگ میں بیٹھو، یہ نہ دیکھو اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے، بس حکم دے دیے تو انجام دے دو۔ ہم تمہیں نماز کا حکم دیں، یہ نہ دیکھو فائدہ ہے یا نقصان ہے، حکم امام کا ہے نماز پڑھنا۔ امام نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے، بھئی میری داڑھی رکھنے سے اسلام کو کیا فائدہ؟ تو یہ نہ دیکھ تیری داڑھی رکھنے سے اسلام کو کیا فائدہ ہے، تو دیکھ ناطق قرآن تیرا، ناطق قرآن نے چہرے پہ داڑھی کو سجایا۔ کہتے ہیں قرآن میں داڑھی کا ذکر کہاں ہے کہ تو تیرا معصوم کو ناطق قرآن نہیں جانتا؟ 12 اماموں کو، رسول اللہ کو۔ تو لہذا امام کیا فرماتے ہیں اگر ہم تم سے حج کا حکم دے دیں تو تو اپنے بہانے نہ بنا، تو حج کر۔ ہم تمہیں پردے کی بات کریں تو تو اپنی مجبوریاں پیش نہ کر،
تو پردہ کر. گویا حکم ولایت کو اپنی زندگی میں نافذ کر تو تیرے وقت کا امام تجھ سے راضی ہے. اگر تو اپنی زندگی میں امام کا حکم نافذ نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تو نے اپنے نفس پر امام کی ولایت کو واجب نہیں سمجھا. اور آج لوگ کہتے ہیں جی میرا دل کہتا ہے میں یہ کام کر لوں, میرا دل کہتا ہے میں یہ پڑھ لوں, اور میرا دوست تجھ اور مجھ پہ دل کی ولایت نہیں علی کی ولایت